اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ مکمل قیام رمضان کرتا ہے، یعنی امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے سے ہمارے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے، پھر فرماتے، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں دل کی خوشی سے اور خالص اجر و ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کے اصول کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ اس طرح رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع تک یہی معاملہ رہا۔ رمضان کی راتوں کا قیام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کو شوق اور محبت سے سننا، قرآن مجید کو تدبر، غور و فکر اور فہم کے ساتھ سمجھ کر سنتے ہوئے دل پر رکعت کا طاری ہو جانا اور آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرنے سے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا اور سکون اور اطمینان پا لینا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے ہٹ کر دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سورۃ نساء پڑھی۔ جب میں ایت وَجِئْنَا بِکَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَہِیدًا پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بعد گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی دلوں کی آرزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو اللہ کا بہت محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ڈر سے گرنے والا آنسو اور کسی فریضہ کی ادائیگی کی صورت میں رونما ہونے والا مثل سجدہ وغیرہ کے نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے رمضان کی راتوں کا قیام کرتے ہوئے نماز تراویح میں قرآن ضرور سننا ہے، تاکہ ہمارا شمار غافل لوگوں میں نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کرواتے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ تم کیوں لیٹ ہو گئی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مسجد میں ایک آدمی تھا، میں نے اسے زیادہ حسین قرات کرتے کسی کو نہیں سنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا تو وہ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا سالم رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دیں۔ مزید حدیث جاننے کے لیے ہمارے اس دینی چینل سے جڑے رہیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔